إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ایصال ثواب کی مجلس انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں بات کو سمیٹ دوں گا. خداوند عالم قرآن مجید سورہ حدید کی 20ویں آیت کے آخر میں فرما رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکوں کے کچھ نہیں ہے، اور اس سے پہلے پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ زندگی کے مراحل کیسے کیسے ہیں، جس کو میں نے کل آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. اس کے بعد مولا کائنات کا کی حکمت جو 191 اس کی چند باتیں عرض کی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو مولا کائنات نہج البلاغہ حکمت نمبر 191 میں فرماتے ہیں انما المرء فی الدنیا غرض. بے شک انسان دنیا میں نشانہ ہے. فَتَنْتَظِلُ فِيهِ الْمَنَايَا، اور اس نشانے پہ بار بار موت کے تیر چلائے جاتے ہیں. حادثات، ایک حادثہ گیا تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا. پھر اس کے بعد وَنَحْبٌ تُبَادِرُ الْمَصَائِبِ، اور یہ دنیا مصائب کی غارت گری میں گھیرے رہتی ہے. دنیا میں مصائب کی غارت گری ہر وقت گھیرے رہتی ہے. وَمَا كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَكٌ، اور ہر گھونٹ کے پانی کے ہر گھونٹ میں جو ہے انسان کے لیے ٹھیک ہے. یعنی کب پانی اٹک جائے، کیا ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس دنیاوی پانی کو اگر کوئی انسان دنیا میں پیتا ہے تو یہ پانی بھی جو ہے کب اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے کوئی وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وَفِي كُلِّ أَكَلَةٍ غَصَصٌ، ہر لقمے میں اسے خطرہ لگا رہتا ہے کہیں اٹک نہ جائے، اس کی زندگی ختم نہ ہو جائے. تیر چلتا رہتا ہے موت کا نشانے پہ اس کو. پھر اس کے بعد وَلَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً، اور کوئی بھی بندہ کوئی نعمت حاصل نہیں کرتا إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى، مگر یہ کہ اس سے پہلے ایک نعمت کو وہ کھوتا ہے. پوتا آیا تو پتہ چلا دادا کا انتقال ہو گیا، یا اس طریقے سے تمام چیزیں. ایک اچھا کاروبار ملا تو اس سے پہلے والا کاروبار خراب ہو گیا، کوئی بھی. پھر اس کے بعد وَلَا يَسْتَقْبِلُ يَوْمًا مِنْ عُمْرِهِ، اور انسان اپنی عمر کے نئے دن کو قبول نہیں کرتا ہے إِلَّا بِفَرَاقِ الْآخَرَ مِنْ أَجَلِهِ، مگر یہ کہ اس سے پہلے والے دن کو وہ کھو دیتا ہے، اس سے پہلے والے دن کو موت آ جاتی ہے. یہاں تک کل بات ہو گئی تھی. اس کے بعد مولا کائنات پھر فرماتے ہیں کہ فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونَ، ہم حوادثات زمانے کے مددگار ہیں. یہ انسان خود حادثوں کو مول لیتا ہے. اس بات کو ہم کیسے سمجھیں؟ بہت آسان ہے آج سمجھنا. کورونا یہ ایک بلا ہے، ایک طرح کی مصیبت ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے دنیا میں. اب اس کو ہم یا تو چاہے خود مول لے لیں اور یا تو اس سے بچ جائیں. کیسے انسان اس حادثے کو اپنے آپ مول لے لیتا ہے؟ آپ پرہیز نہ کریں،
لوگوں سے ملنا جلنا، یہاں وہاں جانا، جس شہر میں بہت زیادہ مریض ہے اس کے وہاں جانا، رشتہ دار ہیں اگر کوئی مریض تو زبردستی کی وجہ داری نبھانے کے لیے انسان جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، بلا وجہ مسافرت کر رہا ہے، بلا وجہ گھروں سے باہر نکل رہا ہے، مثلاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بازار میں 4 لوگوں 10 لوگوں سے مل رہا ہے، پتہ چلا یہ مصیبت کو انسان خود مددگار ہے، اس مصیبت کو، اس مصائب کو، اس بلا کو بولنے انسان مدد کرتا ہے۔ یہی مولا فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونَ، ہم حوادث زمانے کے مددگار ہیں، ہم خود مدد کرتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا نُصِبَ الْحُتُوبِ، اور ہمارے نفس ہلاکت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ خواہشات ہے جو ہمیں باہر کھینچ رہی ہے، یہ خواہشات ہے جو ہمیں منہ نہیں ڈھکنے دے رہی ہے کہ کہیں ہم برے نہ لگے مثلا، یا کون اس کو جھیلے، ہر وقت تو کھلے رہتے تھے۔ یہ خواہشات ہے جو انسان ہمارے نفس کو ہلاک کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ، پھر ایسے حالات میں مولا فرماتے ہیں جب انسان کی خواہشات غالب ہو، ایسے حالات میں ہم کس چیز کی امید رکھیں، اس دنیا میں کس چیز کی امید رکھیں۔ پھر اس کے بعد وَهَٰذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا، شب و روز کسی عمارت کو اونچا کرنے نہیں دیتے، یعنی ہم روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اچھی عمارت کھڑی کر رہے ہیں اپنے لیے جنت میں، ہے نا، شب و روز کسی عمارت کو اونچا نہیں کرتے، الا اسرال کرتا فی حدم بنایا، مگر یہ کہ ہم اس کے انہدام کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، والدین کی بے احترامی کر دی، کسی مومن کی توہین کر دی، سارے نیک اعمال کو ہم ایک لمحے میں برباد کر دیتے ہیں۔ غیبت کر کے اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے حصے میں۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وَتَفْرِيقًا مَا جَمَعًا، یہ انسان بکھیر دیتا ہے ان نیکیوں کو جو اب تک جمع کیے ہوئے ہیں، اچھی نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، دنیا بھر کی چیزیں ایک غیبت کی وجہ سے انسان بکھیر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات خطبے میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ، تم موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مولا سے پوچھا گیا کہ موت کی آمادگی کس طریقے سے، پھر مولا نے فرمایا استعدوا للموت، موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اداء الفرائض، اپنے فرائض کو ادا کر کے، جو آپ کے اوپر واجبات ہیں انہیں ادا کریے۔ فرائض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرائض تو انسان کا ذاتی فریضہ ہے، شخصی فریضہ ہے، اپنے لیے اوپر واجب ہے، جو مثلا نماز خود کے لیے واجب ہے، روزہ خود کے لیے واجب ہے، حج خود کے لیے واجب ہے، احترام والدین خود کے لیے واجب ہے نا۔ ایک فرائض یہ ہے کہ دوسرے کا فریضہ اپنے اوپر واجب ہو جاتا ہے، جیسے والدین اس دنیا سے گزر گئے، ان کی نماز روزہ اگر انہوں نے جان بھولے سے یا کسی مجبوری سے ترک کیا ہے، یا انہوں نے جو وصیت کی ہے، جو بھی وصیت کی ہے وہ فریضہ۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں لما سئل عن بر الوالدین، جب رسول اللہ سے سوال کیا گیا والدین کے ساتھ نیکی کا کیا مطلب ہے، نیکی کی جانی چاہیے، رسول سے سوال کیا جائے بعد موتہما، جب یہ اس دنیا سے گزر جائیں، جب اس دنیا سے گزر جائیں تو کیا ان کے ساتھ نیکی کی جانی چاہیے، سوال کیا گیا رسول اللہ سے، تو رسول اللہ نے کہا نعم، ہاں، الصلاۃ علیہا، نیکی یہ ہے کہ ان کی نماز، جو ان کی نماز ہے وہ تم پڑھو، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار کرو، تب طلب مغفرت کرو، استغفار کرو، طلب مغفرت۔ طلب مغفرت کا بہترین طریقہ ہے مثلا مجلس انسان کر رہا ہے، اس میں دعائیں مغفرت ہو رہی، لوگ دعا کر رہے ہیں، یا اسی مجلس سے کوئی مثلا فائدہ اٹھا رہا ہے، یا قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اس کے اصالہ ثواب کے لیے، تو اس کے لیے طلب استغفار ہو جائے گا۔ وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، اور جو ان سے وصیتوں کو سنا ہے اسے نافذ کرنا، اس عہد کو پورا کرنا جو عہد و پیمان لیا ہے۔ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، اور اس والدین کے جو عزیز و اقارب ہیں جن کے ساتھ یہ صلہ رحم کرتے تھے، تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے والدین کے رشتہ دار کو بھول جاؤ، ان کے عزیز و اقارب کو فراموش کر دو، نہیں، صرف رشتہ داروں کو نہیں منع کیا، بلکہ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور ان کے جو دوست تھے تمہارے والدین کے
ان کی بھی عزت کرو، ان کا بھی اکرام کرو، ان کا بھی احترام کرو۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو موت کے لیے آمادگی سب سے پہلے فرائض کو ادا کرنا۔ فرائض دو طرح کے، خود کے شخصی فرائض اور جو ہمارے اوپر اعمال ہو گئے ہیں وہ فرائض۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز اجتناب المحارم۔ اگر موت کے لیے، اگر آخرت کے لیے آمادہ ہونا ہے تو حرام چیزوں سے بچو، پرہیز کرو، جھوٹ، غیبت، فریب، مکاری، دھوکہ دھڑی، دھوکہ دینا مثلا، اور بھی تمام گناہ جتنے بھی ہیں محارم، ان سے بچو۔ والاجتماع علی المکارم، اور حسن اخلاق سے لوگوں کے درمیان پیش آؤ۔ آخرت کے لیے جو مولا کائنات راستہ بتا رہے ہیں، اس نے واجبات کو ادا کرو، محرمات سے جو چیزیں حرام اس سے پرہیز کرو، اس کے بعد حسن اخلاق، اچھا اخلاق لوگوں کے درمیان پیش کرو۔ ثم، پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ثم لا یبالی، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وقال الموت، یا موت اس کے اوپر واقع ہو جائے، یعنی اسے موت آ جائے جو یہ سب چیزیں انجام دے چکا ہے، او وقل موت، یا موت کے اوپر وہ واقع ہو جائے، وہ اس موت کو یا تو وہ گلے لگا لے یا اس سے موت آ جائے۔ اب آپ یہ کہیں گے موت کو گلے لگانے کا مطلب یعنی انسان مر جائے؟ نہیں، مر جائے کا مطلب یہ نہیں ہے، مر جائے کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کی موت، جہاد بھی نکلے تو اسے تو موت آنی ہے۔ جو بھی مجاہد جاتا ہے فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے لیے، تو کیا اسے یہ امید رہتی کہ وہ واپس آئے گا؟ نہیں، مرنے کے لیے جاتا ہے، شہید ہونے کے لیے جاتا ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یا تو تم موت کو گلے لگا لو یا موت تمہیں آ جائے، مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں اگر یہ تینوں چیزیں تم نے انجام دی ہیں تو پھر مجھے کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے امام حسین علی مقام نے کیا کہا تھا شب عاشور؟ امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر سے بیعت ہٹا لے رہا ہوں، تم میں سے اگر کسی کے اوپر کسی کا حق ہے تو اس حق کی ادائیگی کے لیے تم جا سکتے ہو، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں جنت کی، میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا، حق کی ادائیگی کے لیے جا سکتے ہو، حق کی ادائیگی کے لیے جا سکتے ہو۔ یعنی امام علی مقام کہنا چاہ رہے تھے اتنی عظیم قربانی، امام کی رکاب میں شہید ہونا، موت کو گلے لگانا، اس عظیم شہادت بھی ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اگر تم حقوق نہیں ادا کر رہے ہو لوگوں کے۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ حسن اخلاق کے سلسلے اس کے فائدے کیا ہیں؟ اچھا اخلاق لوگوں کے درمیان، اس کے فائدے کیا ہیں؟ رسول فرماتے ہیں اشبہکم بی احسنکم خلقا، مجھ سے وہ انسان مشابہت رکھتا ہے، رسول اللہ اپنی شبیہ بتا رہے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ رسول جیسا، رسول سے مشابہت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں حسن خلق کا، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ، یخفف اللہ حساب کا، اگر تمہارا اخلاق اچھا ہو گیا تو اللہ جو حساب و کتاب کرے گا اس حساب و کتاب میں تخفیف کرے گا، آسانی کرے گا اللہ، یہ فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں حسن الاخلاق یدر الارزاق، یہ اچھا اخلاق روزی کو فراوان کرتا ہے۔ دور سے بنا ہے، دور یعنی گھومنا، روزی تمہارے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، کسی کو ہنس کے سلام کر لینا، کسی کو مسکرا کے جواب دے دینا، یہ نہیں کہ غصے سے اور گالی سے اور اس سے نوازنا، نہیں، اچھے اخلاق کی وجہ سے روزی تمہارے ارد گرد ٹہلتی رہتی ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں وَيُونِسُ الرِّفَاقِ، اور یہی اچھا اخلاق تمہارے لیے مونس بنتے ہیں، تمہارے دوست، تمہارے مددگار بنتے ہیں، تمہارے دوست بنتے ہیں، دوست بنانے میں یہ اچھا اخلاق تمہارے لیے مددگار ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں البر، نیکی کرنا، یعنی کسی کا سہارا بن جانا، اگر کوئی لڑکا پڑھ نہیں رہا ہے پڑھائی کے لیے اس کا انتظام کر دینا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی شادی کرا دینا، مثلا کسی کے گھر نہیں ہے گھر کے لیے کوشش کر دینا، کسی کا کاروبار روزگار نہیں ہے روزگار کے لیے اسے کوئی نیکی کر دینا۔ البر، نیکی کرنا، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق، یعمران الدیار، گھروں کو آباد کرتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اچھا اخلاق
نیکی کرنا اور اچھا اخلاق یہ گھروں کو آباد کرتا ہے. آج اگر ہمارا گھر ویران ہو رہا ہے تو ہمیں نگاہ کرنی ہوگی ہمارا اخلاق کیسا ہے. کہیں ہمارے اخلاق میں تو کوئی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں. گھر ہمارا ویران ہو رہا ہے, گھر ہمارا ٹوٹ رہا ہے, بھائیوں میں نا اتفاقی ہو رہی ہے, چچا باپ میں نا اتفاقی ہو رہی ہے, بہن بھائیوں میں نا اتفاقی ہو رہی ہے, رشتہ داروں میں. یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے اخلاق میں کوئی کمی, اس لیے کہ معصوم کا کلام ہے, یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَالِ, اور یہی اچھا اخلاق, یہ اچھا اخلاق تمہاری عمروں کو بڑھاتا ہے, عمر میں اضافہ ہوتا ہے, زندگیاں بڑھتی ہیں. یہ فائدے ہیں اچھے اخلاق کے لیے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ ان اليوم المزمار, یہ آج کا دن, یہ جو دن جس میں گزار رہے ہو, یہ جو زندگی ہے یہ امتحان گاہ ہے, امتحان گاہ ہے. یہاں یہ زندگی جس میں گزار رہے ہو میدان آمادگی ہے, آخرت کے لیے آمادگی کی جگہ ہے, یہ مزمار ہے. پھر اس کے بعد وغدن الصبا, اور یہ جو کل کا دن آئے گا, کل کا دن جو آئے گا وہ ہمارے لیے جائزے کا دن ہوگا, انعام کا دن ہوگا. انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا, جیسا کرے گا وہاں اس کو ویسا ہی پھل ملے گا. تو میرے عزیزو اچھا اخلاق اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ مولا کائنات واجبات کو ادا کرو, محرمات سے بچو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ آخرت ہے, یہ آمادگی ہے آخرت کے لیے. اور اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو بولو صحابی رسول ہو, صحابی رسول کا صحابی کیوں نہ ہو, اور اس کے جنازے میں ملائکہ ہی کیوں نہ شرکت کر رہے ہوں, رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ غسل دیا ہو, کفن پہنایا ہو, قبر کی منزل تک پہنچایا ہو, نماز جنازہ پڑھائی ہو, پھر بھی وہ عذاب سے محفوظ نہیں ہوگا. جیسا کہ سعد ابن معاذ جب رسول اللہ نے سب کچھ کرنے کے بعد دفن کر دیا تو ماں نے فخر سے کہا اے سعد تم بڑے خوش نصیب ہو, ملائکہ نے تمہاری جنازے میں شرکت کی, رسول اللہ نے سارے امور خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیے. جیسے یہ سنا رسول اللہ نے کہا خاموش ہو جا, اس لیے کہ اس کے اوپر عذاب قبر ہو رہا ہے, فشار قبر ہو رہا ہے. سب گھبرا گئے صاحب جو دیگر افراد رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ کیا مطلب, ملائکہ نے شرکت کی ہے, آپ نے غسل و کفن دیا ہے, آپ نے نماز میت پڑھائی ہے, قبر کی منزل تک آپ نے اتارا ہے, پھر بھی عذاب قبر. کہاں اس کے اوپر جو عذاب قبر ہو رہا ہے, فشار قبر ہو رہا ہے, صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. آپ دیکھیں یہ بد اخلاقی انسان کو جہنم تک نصیب کے لے جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. ہاں اس دنیا کو اگر ہم نے آخرت کے لیے استعمال کیا تو واقعاً ہماری حیات, ہماری زندگی حیات جاویدانہ ہوگی. اصحاب امام حسین علی مقام کو دیکھیے, جناب حر کو دیکھیے, بڑے بڑے مراجع, بڑے بڑے علماء جاتے ہیں, ان کے زری کو پکڑ کے توسل کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. یہ مقام عطا ہوتا ہے, یہ شرف ملتا ہے, یہ منزلت ملتی ہے. ہاں میرے عزیزوں, حسین علی مقام نے کربلا میں سر کو کٹا دیا, قربانی دے دی. اس کے بعد امام علی مقام کے اہل حرم کو اسیر بنا لیا گیا. اگر یہیں تک ظلم تمام ہو جاتا تو ہم صبر کر لیتے, لیکن میرے عزیزوں جس وقت امام کے اہل حرم کو کربلا سے گزارا گیا ہے تو اس جگہ سے نہیں گزارا گیا کہ جہاں سرحائے شہداء نہ ہوں, بلکہ اس جگہ سے, اس مقام سے گزارا گیا جہاں شہداء کی کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی تھی, پامال لاشیں پڑی ہوئی تھی, وہاں سے گزارا گیا. اور جب لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا تو ہر عزیز نے اپنے آپ کو اپنے عزیز کے لاشیں پہ گرایا, لیکن دو ننھے ننھے لاشیں ایسے تھے جس پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا, کوئی رونے والا نہیں تھا.
راوی نے امام سے پوچھا، امام سجاد سے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں اے شخص ایسا نہ کہے، ارے اس کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، میری پھوپھی نے وعدہ کیا ہے میں اپنے بھائی پہ روؤں گی۔ یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، اونو محمد کی شہادت کے بعد زینب نہیں روئی، میدان کی طرف سے گزارا گیا زینب نہیں روئی، سرائے شہداء کو دیکھا، معصوم بچوں کا سر دیکھا، زینب نہیں روئی۔ ہاں جب کربلا آئی تب بھی زینب نہیں روئی، اونو محمد پہ مدینے میں بھی جب زینب پہنچی ہے تو اونو محمد پہ نہیں روئی، قبر رسول میں پہنچنے کے بعد اونو محمد کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ کہا اے مولا تیری امت نے تیرے نوازے کے ساتھ کیا کیا، کرتا خون سے بھرا ہوا اونو محمد کا نہیں دکھایا بلکہ حسین کا کرتا رکھ دیا۔ اے نانا یہ تیرے نوازے کا کرتا ہے۔ اس کے بعد زینب ایک جملہ کہتی اے نانا اگر تمہارے ارد نامحرم نہ ہوتے تو میں اپنے بازو سے چادر ہٹا کے دکھاتی۔ اے نانا تیری امت نے کتنے تازیانے برسائے ہیں۔ ہاں عبداللہ، ہاں زینب امام سجاد کے گھر میں ہے، اپنے گھر میں ہے، وہاں بھی اونو محمد کو نہیں روتی، لیکن جب عبداللہ آتے ہیں کہ اب زینب کو رخصت کر دیجئے، ہاں جب زینب عبداللہ کے گھر میں اپنے گھر پہنچتی ہے، بس اس حجرے میں پہنچتی ہے جس حجرے میں دو چھوٹے چھوٹے مسلح بچھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے تھے، اب زینب کو تاب نہ رہا، ہائے میرے اونو الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و